کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، کم پہن لیجیے، سستا پہن لیجیے، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں حرام میں شرم کیجیے۔ چلتے چلتے اگر کوئی پرندہ آپ کے اوپر پیٹ کر دے تو کتنا غصہ آتا نا، دل میں برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روز کچرا پھینکنے والی بڑھیا کی عیادت کو بھی چلے گئے۔ جس طرح بیماری کی حالت میں کھانے کی لذت نہیں آتی، اسی طرح گناہوں کی حالت میں عبادت کی لذت نہیں آتی۔ گناہوں کی جستجو آپ ترک کر دیں، عبادت میں لذت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ پہلی نظر میں ہونے والی محبت نہیں، خواہش ہے۔ محبت تو وہ ہے جو ایک دوسرے پر مکمل دسترس ملنے اور ساتھ میں ایک وقت گزارنے کے بعد ہو۔ اگر زیادہ نہیں تو کسی ایک کی مدد کرو، امید بنو یا پھر مسکرانے کی وجہ بنو، کیونکہ ایک انسان پوری انسانیت ہے۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کے کھلنے کے لیے صرف تیری ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے وہ کن فرما دیجیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب ہوں گے ایمان والے۔ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے دعا نہیں لیتے اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ انسان کا اصل اخلاق اور صرف اختلاف ہونے یا تعلق ختم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ویسے انسانوں کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ ہنستے ہوئے چہرے سے جو پہچان لے دکھ کو، سب لوگ ہی ماں جیسے ماہر تو نہیں ہوتے۔ جو ذات یہاں تک لے آئی ہے، کچھ آگے ہی اس نے سوچا ہوگا، انشاءاللہ وہ بہتر کرے گا۔ دکھ تکلیف میں اللہ سے دل کی بات کر کے بوجھ ہلکا کر لیا کرے۔ پوری کائنات میں کوئی بھی آپ کو اتنا اچھے سے نہیں سمجھتا جتنا اچھے سے اللہ سمجھتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ شوہر کی خطرناک غلطیاں جس سے رشتہ ٹوٹنے کی جانب گامزن ہو جاتا ہے۔ بیوی کو نظر انداز کرنا، بے عزت کرنا اور بیوی کو وقت نہ دینا، ہر بات پر نکتہ چینی کرنا اور تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا کرنا۔